अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर ने कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा था कि हम ये ऐवान नहीं चलने देंगे। अब अंदर से भी ऐलान हो चुका है, ऐवान को चलाने के ज़िम्मेदारान की जानिब से ऐलान हुआ है कि ये कंपनी, ये असम्बली चलती हुई नज़र नहीं आ रही। राजा परवेज़ अशरफ ने अपनी नशिस्त पर आकर स्पीकर की नशिस्त को छोड़कर अपने मेंबर की नशिस्त पर आकर ख़िताब किया और कहा कि जिस तरह से ये ऐवान अभी तक इन दिनों में चला है, ये ऐवान चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अज़ाइम का भरपूर इजहार इस असम्बली में कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसी सिलसिले को पंजाब असम्बली में भी जारी रखेगी। तहरीक इंसाफ इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। एक अहम तरीन खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर अब बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसलिए आप देखिए कि अंसार अब्बासी जैसे सीनियर कॉलमिस्ट वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो पैगाम दिया पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, वो पैगाम अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाकर दिया गया, महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार बनाकर दिया गया और पैगाम साफ है कि इमरान खान इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है। इमरान खान अपनी शराइत पर बात करना चाहते हैं। ये बहुत से सहाफ़ी, बहुत से तजिया कार इस वक्त कह रहे हैं जो ऐवान में हुआ, इस वक्त कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं चल रही, ना टेलीविज़न ये पता से भी पता चल रही हैं क्योंकि रोका जा रहा है, ना वो चीज़ें आपको इस नशरियात से पता चल रही हैं जिसे लाइव दिखाया जाता है, जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से चलती है। जो सरकारी टीवी की नशरियात हैं जिसे रोकना किसी वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है, किसी स्पीकर का इख्तियार नहीं है। वहाँ ऐवान जब बात करेगा तो ऐवान बात करेगा अवाम के मैंडेट के साथ, अवाम के सोचों की अक्कासी होगी, तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन रोका जा रहा है। तो कुछ चीज़ें अब्रप्ट हुई जो मैं तकरीर के हिस्से आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा आपको कि हुआ क्या है इस ऐवान में ऐसा जिसमें से कुछ चला है, कुछ नहीं चला, और अंदर मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है। एक तो अख्तर मेंगल बीएनपी के सरबराह, उनकी तकरीर की अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि मैं महमूद खान अचकज़ई के घर पर जो पुलिस ने छापा मारा उसकी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी पेश की और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को बहैसियत वज़ीर आज़म इमरान रियाज खान के लिए और असद तूर के लिए रिहाई का ऐलान करना चाहिए था, मगर नहीं किया गया। वो ये कहते हैं कि तमाम सियासी कायदीन की रिहाई का शहबाज शरीफ को ऐलान करना चाहिए था, मगर नहीं किया गया। फिर वो कहते हैं बलूचिस्तान के जंगी कैदियों की रिहाई की मैं बात नहीं कर रहा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि गवादर में जो हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, चंद गवादर में भेज दिए जाते तो कुछ बेहतर होता, क्योंकि गवादर में तूफानी बारिशों के बाद इस वक्त सूरत हाल बहुत बुरी है, वहाँ इमदाद की ज़रूरत है। वो कहते हैं इन औरतों बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, उन औरतों बच्चों का जो क्वेटा में इस्तकबाल किया गया देख लिया। जो नताइज सामने आए हैं वो किसी इनकी मोहब्बत के वोट नहीं हैं, ये जो वोट पड़े हैं ये इदारों की नफरत के वोट पड़े हैं। अख्तर मेंगल कहते हैं कि कल वज़ीर आज़म ने लापता अफराद की बात की, ना करें वज़ीर आज़म साहब, आप खुद लापता ना हो जाएं। फिर बैरिस्टर गौहर की तकरीर की अगर बात करें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया और कहा कि हमें जो जमहूरियत का दर्स देते हैं वो अपने गिरेबान में झांकें। ये जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, जब हमारी ख़वातीन जेलों में डाली गईं तो ये खामोश रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी को वो जवाब दे रहे थे, वो कहते हैं हमें 30 भी सीटें ये नहीं दे रहे थे, जो 91 हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि यहाँ धांधली करना मुमकिन नहीं था। हमारे तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा गिरफ्तार हुए, कैसरा इलाही का दुपट्टा छीना गया, क्या तब बोले? ये तकारीर ऐवान में की गई हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ इसके हिस्से काटे गए, लेकिन आप देखें कि जब बिलावल भुट्टो को बैरिस्टर गौहर जवाब दे रहे थे, बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की, उस तकरीर में ऐसे हिस्से थे जो जमहूरियत की चैम्पियन बनने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खुद कह रहे थे कि मैंने गलत कह दिया है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मेरी तकरीर के ये हिस्से हज़फ कर दीजिए। वो खुद स्पीकर से कह रहे थे। बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन लीडर को, ऑपोजिशन अरकान को मुखातिब किया और इंग्लिश में कहा कि हु द हेल आर यू। आमतौर पर होता है कि
ایکسپنج کی گئی چیزیں نہیں دکھائی جاتی، نہ بتائی جاتی ہیں، کیونکہ ایکسپنج کر دی گئی ہیں ایوان کی کارروائی سے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب اس میں سے بہت سی چیزیں رپورٹ نہیں ہونے دی جائیں گی، ایک جماعت کو مکمل بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا، تو پھر جو رویے ہیں پارلیمان میں، ان رویوں کی نشاندہی کرنے کی بنا پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے عمران خان کی بات کرتے ہوئے لفظ کارٹون بھی استعمال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پھر خود کہا کہ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، میری یہ گفتگو بھی آپ حذف کر دیجئے گا۔ ایک عجیب ایوان ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا، اس لیے نہیں چل سکتا کہ اس ایوان میں حکومت خود کورم کی نشاندہی ابتدا سے کر رہی ہے۔ حکومت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے منشور پر عمل درآمد کرائے گی، حکومت وہ ہوتی ہے جو اپنے مینڈیٹ کی بنیاد پہ کہے گی کہ اب ہمیں اس ملک کو چلانا ہے، ہم اپنے حساب سے اپنی ترجیحات کے مطابق اپنے منشور کے مطابق کام کریں گے، اور جو ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو حکومت ایوان چلائے گی تاکہ قانون سازی کر سکے، تاکہ پالیسیز بنا سکے اور لوگوں کے لیے اپنے منشور پر عمل درآمد کر سکے۔ مگر شیر افضل مروت جب تقریر کے لیے آئے تو پھر ہوا کیا؟ حکومتی بینچز سے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، یعنی حکومت بتا رہی ہے کہ ایوان کی اس وقت تعداد نامکمل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم 1 سیزن 1 میں کیا کیا تھا، 10 12 یا 15 لوگ مل کر ایک دن میں 2-3 درجن انہوں نے قوانین منظور کروائے تھے۔ اب یہ کورم کی نشاندہی کروا رہی تھی شگفتہ جمانی، انہوں نے کورم کی نشاندہی کروائی۔ تو ایسا وقت آ گیا ہے ایوان میں کہ صرف مخصوص نشستوں پر حکومتی خواتین رہ گئیں، باقی ایوان سے لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، اور اب ان کی یہ پریزنس اس ایوان میں ہمیں نظر آ رہی تھی۔ سردار اختر مینگل کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، سردار اختر مینگل سپیچ کر رہے تھے، اور سردار اختر مینگل نے جب اداروں کے حوالے سے بات کی، خفیہ ایجنسیز کے حوالے سے بات کی، فوج کے حوالے سے بات کی، تو پھر انہیں روکا گیا اور یہ کہا گیا ڈپٹی سپیکر کی جانب سے کہ یہ مت کیجئے، آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ فوج کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں۔ تو سردار اختر مینگل نے کہا بہت شکریہ ڈپٹی سپیکر صاحب، آئین کی اب وہ شک بھی بتائیے جس میں یہ لکھا ہے کہ فوج ہماری پگڑیاں اچھال سکتی ہے۔ اختر مینگل نے یہ سوال کیا۔ بیرسٹر گوہر نے جنرل باجوہ کے ٹرائل کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کر کے منتخب حکومت گرائی، پہلے ان کا ٹرائل مکمل کیا جائے۔ لڑائی بھی ایوان کے اندر ہوئی، اور لڑائی ہوئی متحدہ قومی موومنٹ اور سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان، اور خالد مقبول صدیقی تو باقاعدہ مان گئے کہ ہمارا مینڈیٹ اس وقت جعلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جس طرح پی ٹی آئی کو جتایا گیا تھا اسی طرح پی ٹی آئی کو ہرایا گیا۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ الیکشن جیتے، متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ نہیں جیتے، نہ کراچی میں نہ حیدرآباد میں۔ اور تحریک انصاف والے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فارم 45 ہے، یہ ہمارا ثبوت ہے کہ ہم جیتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جعلی فارم بنا لیے ہیں، لیکن جماعت اسلامی والے اپنے فارم 45 جب اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو وہ سیم نکلتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے لیکن ان کو الیکشن ہروایا گیا۔ تو خالد مقبول صدیقی جب خطاب کر رہے تھے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے اراکین نے کہا کہ جمہوریت کی بات کرتے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے، لو نا اپنے چیئرمین کا نام، اپنے پارٹی چیئرمین کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب یہ الطاف حسین کی بات کر رہے تھے، یہ وہ موقع تھا جب ایم کیو ایم کے ارکان کی جانب سے ہاتھوں سے نازیبا اشارے کیے گئے اور پھر لڑائی ہوتے ہوتے بچی۔ شیر افضل مروت تحریک انصاف کے لوگ لڑائی کے لیے آگے بڑھے اور ایم کیو ایم کے ارکان کو جواب وہ دینا چاہتے تھے، ایم کیو ایم کے ارکان بھی آگے بڑھے، لیکن پھر علی محمد خان اور اسد کیسر نے اس لڑائی کو روکا، ورنہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ اب یہ حالات ہیں اس اسمبلی کے، اس اسمبلی میں آپ دیکھیے کہ جب اختر مینگل تقریر کرتے ہیں، اختر مینگل نے جب ایجنسیز کی بات کی تو ان کی تقریر روک دی گئی، اور ہمیں سرکاری ٹیلی ویژن پر جو پہلے سے تیار شدہ مواد ہوتا ہے ان میں ٹریکٹر کی مرمت کی بات کی جاتی ہے، حکیموں کے نسخوں کی بات کی جاتی ہے، بلڈ پریشر کی بات کی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہوا سردار اختر مینگل کی سپیچ پر۔ اسد کیسر بات کر رہے تھے، اسد کیسر کی تقریر کے موقع پر ایک سے زیادہ بار انہیں روکا گیا۔ محمود خان اچک زئی کی تقریر میں باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ خاتون آ گئیں اور وہ بتانے لگیں کہ بلڈ پریشر کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، پنجابی میں ان کی تقریر موجود تھی۔ بیرسٹر گوہر کی تقریر روکی گئی۔ یہ جو سلسلہ ہے، اگر ایسے ایوان چلانا ہے کہ شہباز شریف تو تقریر کریں گے تو ہم دکھائیں گے،
باقی تقریریں مکمل روکی جائیں گی. سرکاری ٹیلی ویژن کو ایسے استعمال کرنا ہے تو یہ چل نہیں سکتا, کیونکہ سرکاری ٹی وی عوام کے پیسوں کا اور عوام کے پیسوں پر چلتا ہے. اگر عوام کی آواز ہی اس پر نہ دی جائے, کیونکہ یہ ایوان لوگوں کے, پاکستان کے لوگوں کی سوچ کا نچوڑ ہے. یہ ووٹ دے کر لوگوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں, تو لوگوں نے اپنی نمائندگی, اپنا آپ, اپنی سوچ وہاں بھیجی. اگر پاکستان کے لوگوں کی سوچ سرکاری ٹیلی ویژن پر, ایوان میں, پاکستان کی اسمبلی میں, حکومت میں نہیں چلے گی تو پھر کہاں چلے گی؟ یہ کنٹرول تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے. شہباز شریف تو کٹ پتلی ہیں, یہ کہیں اور سے کنٹرول کیا جائے. اور اس کنٹرول کے نتیجے میں باقاعدہ آٹو پر لگا ہوا سرکاری ٹیلی ویژن کا سسٹم ہے جو تمام چیزیں روک دیتا ہے. اور یہ چیزیں ہمارے سامنے اس وقت آ جاتی ہیں, کوئی بیٹھا ہوا شخص بتا رہا ہوتا ہے کہ لال تار اور کالا تار جب اسی طرح سے جوڑا جائے گا تو پھر اے سی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ نکلنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بچے تھے تب بھی دیکھتے تھے, اب بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایسے چلانا ہے تو نہ تو سرکاری ٹیلی ویژن چلے گا اور نہ یہ ایوان چلے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.